بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ وجہ ناشکری یہ ہے کہ انسان مقصود کی طرف نظر کرتا ہے اور موجود کی طرف نظر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نظر مقصود کی طرف جاتی ہے، یعنی اپنی چاہت کی طرف، یہ مل جائے وہ مل جائے، اور جو چیز موجود ہے، جو اس کے پاس موجود ہے، اس کی طرف نظر نہیں کرتا، اس لیے وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ حضرت کا مختصر سے ایک ملفوظ ہے، بڑا جامع ہے اور بہت ہی زیادہ مفید ہے کہ آج ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو ہماری طبیعتوں میں اور ہمارے مزاجوں پر، بلکہ ہماری زبانوں پر ناشکری کے کلمات بہت ہوتے ہیں۔ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میری نوکری نہیں، میرا فلاں نہیں، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں، اس طرح کی ناشکری کے کلمات زبان پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کی طبیعت بن جاتی، مزاج بن جاتا ہے ناشکری والا مزاج، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ تو یہ ناشکری کی کلمات کیوں آتے ہیں زبان پر، اور مزاج ایسا کیوں ہو جاتا ہے، طبیعت ایسی کیوں بن جاتی ہے کہ ہر وقت ناقدری ناشکری کیوں ہوتی ہے؟ حضرت نے اپنے اس چھوٹے سے ارشاد میں اس کی وجہ بتائی ہے کہ ناشکری انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس وقت کرتا ہے جب اس کی نظر، اس کی نگاہ اس کی چاہت کی طرف ہوتی کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، اور ہر چیز تو انسان کو ملتی نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو چاہے وہ مل جائے، جو اس کا مقصود ہو وہ اس کو مل جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو جب اس کی ہر چاہت پوری نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جبکہ اس کے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کی طرف نظر کرے تو کہیں میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے غالباً ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، معروم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی اور کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ راستے میں چلے جا رہے تھے اور پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے پاس تو چپل نہیں ہے، میں تو ننگے پاؤں ہوں، میں تو بغیر چپل کے ہوں۔ جیسے ہی احساس ہوا تو انہوں نے آگے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ معذور ہے، زمین پر رگڑ رگڑ کر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، تو ایک دم اپنے پاؤں کے ہونے پر شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، چپل نہیں ہے، پاؤں تو ہیں۔ تو جو چیز موجود ہے اس پر جیسے نظر گئی فوراً شکر کیا، جو چیز موجود ہے یعنی پاؤں، اس پر جیسے نظر گئی تو فوراً شکر کی توفیق ہو گئی، اور جو چیز موجود نہیں تھی یعنی چپل، جب تک اس کی چاہت دل میں تھی تو ناقدری ناشکری کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت اپنے اس ملفوظ میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں، یہی سمجھا رہے ہیں کہ موجودہ چیزوں پر شکر ہونا چاہیے، اس کی برکت سے جو موجودہ چیزیں ہیں ان پر نظر ہوگی کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، اور کھانے پینے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فقر سے، فاقے سے بچایا ہوا ہے۔ تو یہ چیز انسان سوچے گا تو بہت شکر کی توفیق ہو جائے گی، اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس پر نظر ہونی چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ انسان کی طبیعت میں ناشکری اس وقت آتی ہے جب بڑی بڑی چیزوں کی طرف نظر جاتی ہے۔ کسی بڑی گاڑی والی کو دیکھ لیا
تو دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میرے پاس تو وہ گاڑی نہیں ہے. کسی کو دیکھا کہ بہت اچھے کپڑے، بہت اچھی دولت، بہت اچھا کاروبار اس کا چمک رہا ہے، چل رہا ہے. اب دل میں خیال آ رہا ہے میرے پاس بھی ہو، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو انسان جب دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو پھر وہ ناشکرا بنتا ہے، اور جو موجودہ اس کے پاس چیزیں ہیں اس پر اس کی نظر نہیں جاتی. جو موجود چیزیں ہیں اس پر نظر نہیں جاتی، اور جو موجود نہیں اس کی طرف نظر جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس دعا کا یہ مفہوم ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، کہ اللہ جو موجودہ چیزیں ہیں ان پر ہمیں نظر نصیب فرما، توجہ نصیب فرما. یعنی جو ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں، ان پر قناعت اور شکر نصیب فرما. اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمارے مقدر میں نہیں، ان کی طلب بھی ہمارے اندر پیدا نہ فرما. وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِي إِلَىٰ شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي. یعنی وہ چیز، آپ ادھر آ جائیں ہارون بھائی، ہارون صاحب ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، ادھر. وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِي إِلَىٰ شَيْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّي. بڑی پیاری دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہ جو چیز ہے اس پر قناعت اور شکر عطا فرما، اور جو چیز نہیں ہے، جو چیز ہمارے حق میں مقدر نہیں ہے، اس پر ہماری نظر بھی نہ جائے. یہ بہت بڑی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ایک چیز میرے مقدر میں نہیں ہے، مثال ہے ایک گاڑی میں نے دیکھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ میرے مقدر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نہیں لکھی وہ چیز. اب میں اس پر للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. اور جو چیز میرے پاس موجود ہے، میں موٹر سائیکل پہ ہوں یا سائیکل پر ہوں، اس پر شکر ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی گاڑی ہے، اس پر شکر ہی نہیں ہے. کسی بڑی سوسائٹی میں گئے، بڑے علاقے میں گئے، تو وہاں کے بڑے بڑے گھر دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ یہ گھر مجھے مل جائے، یہ گھر مجھے مل جائے. اور جو اپنا گھر ہے ایک چھوٹی سوسائٹی میں، چھوٹا گھر، اس کے ہونے پر شکر ہی نہیں. تو یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. اپنی طبیعتوں میں ہمیں، بلکہ اپنے بچوں میں بھی یہ چیزیں بیٹھانی چاہیے. بچے عموماً، بچے ہوں یا خواتین ہوں، عموماً وہ نا دوسروں کا مقابلہ کرتے ہیں. دوسرے کو دیکھا اچھا کپڑے پہنا ہوا ہے، پڑوسی کو دیکھا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، رشتہ داروں کو دیکھا اچھا کپڑے پہنا ہوا ہے، تو فوراً کیا کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. بچے بھی کہتے ہیں مجھے اس جیسے کپڑے پہننے ہیں. خواتین بھی مقابلہ کرتی ہیں کہ وہ تو اتنے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں اور آپ نے تو ہمیں کبھی اچھے کپڑے دلوائے نہیں ہیں. اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ ناشکری آتی ہے، پھر ناچاقیاں بھی آتی ہیں گھروں میں نا. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو شکر اور قناعت کی توفیق نصیب فرمائے. شکر اور قناعت کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے بہت ہے، بہت ہے. جو ہم صاحب عموماً گھر میں اسی بات پہ ناشکری کی باتیں آتی ہیں نا. خواتین جب دوسروں کے کپڑے دیکھتی ہیں تو وہ یہ چیز بچوں میں بھی آتی ہے. بچوں کی اگر تربیت نہ ہو تو بچے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تو اتنے ایسے کپڑے پہن کر آئے، مجھے بھی ویسے کپڑے پہنائے. اب والدین پریشان ہوتے ہیں بیچارے، والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں سے لائیں ہم وہ کپڑے، وہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. تو یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. اس سے انسان کتنا ہی کما لے، اس کے خرچے کبھی ہاتھ میں نہیں آتے. وہ بیچارہ اپنے گھر والوں کے خرچے پورا کرتے 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 خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک چیز ارشاد فرمائی. خواتین کو آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناشکری. ناشکری کہ تمہارے پاس جتنا بھی ہو، تم ایک ہی جملہ کہتی ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو تربیت کی بات ہے. بچوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، گھر والوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے. اور جو موجودہ چیزیں ہوں، یہ بڑا حضرت کا عجیب واضح ملفوظ ہے، مختصر سا جملہ ہے اللہ والوں کا،
کہ موجودہ چیزیں دکھانی چاہیے کہ بیٹا یہ بھی تو ہے گھر میں، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. جو موجودہ چیزیں ہیں ان پر نظر جانی چاہیے کہ یہ بھی تو ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات کو، اپنے گھر والوں کی خواہشات کو ان کے کہنے پر پورا کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ بھی لا کر دو، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ بھی لا کر دو، یوں ہوتا ہوتا مرد بیچارہ خالی ہو جائے گا اور گھر والوں کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. تو اس لیے حضرت کا بڑا قیمتی ملفوظ ہے کہ موجود چیزوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ الحمدللہ گھر میں بہت اللہ کا دیا ہوا ہے، گھر میں اللہ کا دیا ہے، کپڑے بہت اچھے ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہوئی ہے. انسان جتنا شکر کرتا ہے، اور پھر ایک بزرگوں کا بتایا ہوا ہے کہ شکر یہ ایک ایسا عمل ہے، شکر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو موجودہ چیزیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور شکر کی برکت سے جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ کئی بزرگوں کے الفاظ ہیں، ان کے ارشاد ہے کہ شکر یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ ایک ایسا اس کو اسلحہ کہہ لیں کہ یہ موجودہ نعمتوں کو محفوظ کرتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ آپ نے مجھے بہت اچھی صحت دی ہوئی ہے تو ہماری صحت محفوظ رہے گی شکر کی برکت سے، اور شکر کی برکت سے ہماری صحت اور اچھی ہو جائے گی. مثال ہم نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس سائیکل ہے، یا میرے پاس گاڑی ہے، الحمدللہ بہت شکر کیا، اللہ کا بہت شکر ہے، میرے پاس گھر ہے، بہت اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائیں گے جو موجود چیز پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ضرورت ہے، اللہ وہ بھی دے دیں گے ہمیں شکر کی برکت سے. تو شکر کا مفہوم یہ نکلا کہ موجود چیزوں کو محفوظ کرتا ہے اور دوسرے چیزوں کو شکار کر کے لے آتا ہے، دوسری چیزوں کو شکار کر کے لے آتا ہے جو چیز نہیں ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کریں تو موجودہ نعمتیں بھی رہیں گی ہمیشہ، اور جو نہیں ہے ہماری ضرورت ہے وہ بھی آ جائیں گی. شکر اپنے شکار کر کے خود ہی لے آئے گا. تو یہ اللہ والے ہیں، وہ اپنے بیان میں اکثر یہ فرماتے ہیں، اس کا وہ جملہ ہے عربی کا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس جملے کا مفہوم یہی ہے کہ شکر موجودہ چیزوں کو محفوظ کرتا ہے اور جو چیز نہیں ہے اس کو شکار کر کے لے آتا ہے. اپنی موجودہ چیزوں پر اللہ کا جو بھی دیا ہوا ہے، کھانے پینے میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کے کھانے کو دیکھتے ہیں، یہ کیا بنایا آپ نے، برابر سے تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، پڑوس میں تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر جوائنٹ فیملی ہو اور کچن الگ ہو تو ایک عجیب فتنہ شروع ہو جاتا ہے گھر میں کہ ہمارے گھر تو ہمیشہ دال پکتی ہے، اور تایا کے گھر، چاچا کے گھر تو فلاں گوشت پکا ہے، فلاں گوشت پکا ہے. تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے زندگی، بچوں کو سمجھانا، گھر والوں کو سمجھانا. اور اگر ہماری تربیت یہ ہو کہ بھائی جو اللہ نے ہمارے چولہے پہ ہے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہی مقدر کیا ہے، تو دوسروں پر نظر بھی نہیں جائے گی. حرص و حوث کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے بڑے بڑے مارٹ کھلے نا، سپر مارکیٹ ہیں، یہ انسان کی حوث بڑھاتی ہیں، حوث. کیونکہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور سب ٹرالی لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہر آدمی تو ٹرالی نہیں بھرتا نا. جو بیچارہ غریب ہوگا جس نے 10,000 روپے کا راشن لینا ہے وہ 10,000 روپے کی ٹرالی بھرے گا. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو 30,000 روپے کی ٹرالی بھرتے ہیں، کوئی 40,000 کی ٹرالی بھرتا ہے. اب جب انسان ٹرالی کی کیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی ٹرالیوں کی طرف نظر ڈالتا ہے، کیا اس نے اتنا سامان خرید لیا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. پھر بچے جاتے ہیں ان سپر مارکیٹوں میں تو بچوں کی عادت بہت بگڑتی ہے، بہت زیادہ بگڑتی ہے، کیونکہ بچے دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی ٹرالی میں یہ بھی ڈالا ہے، یہ بھی ڈالا ہے، یہ بھی ڈالا ہے. اور عورتیں جاتی ہیں تو بیچاری عورتیں بھی تربیت کی محتاج ہیں. تربیت تو عورتوں کی بھی ہونی چاہیے. عورتیں بھی گھر آ کر شوہر سے کہتی ہیں کہ تم تو 10,000 روپے دے دو ٹرالی بھرتی بھی نہیں ہے، اور وہ دیگر لوگ آتے ہیں وہ تو ٹرالی بھرتے ہیں، 25-30 ہزار روپے کی ٹرالی، 40,000 روپے کی ٹرالی بھرتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے یہ سپر مارکیٹ ہے نا، سپر مارٹ، یہ حرص و حوث بڑھا رہے ہیں.
انسان دیکھتا ہے اتنی ساری چیزیں لگی ہوئی، یہ بھی ڈال لوں ٹرالی میں، یہ بھی ڈال لوں، ٹرالی میں سب تو آ جائے گا لیکن بل کہاں سے دیں گے؟ ٹرالی میں تو سب بھر لیں گے لیکن بل دیتے وقت جیب خالی ہو جائے گی، بل دیتے وقت۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی۔ انسان دنیا میں کتنا ہی اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہے، خواہشات پوری کبھی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی۔ بس یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ وہ ایمان والے کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوگی، خواہشات ایمان والے کی جنت میں پوری ہوگی۔ کوئی یہ چاہے کہ میں دنیا میں میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو وہ خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے گا، مقصد زندگی فوت ہو جائے گا، اسی کام میں لگا رہے گا، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، اس کے لیے یہ کما لوں اور کمائی بڑھا لوں اور آمدنی بڑھا لوں، میری ابھی 1 لاکھ روپے کی آمدنی، یہ کام ہے 2 لاکھ ہونی چاہیے، خرچے پورے نہیں ہوتے، ادھر خرچے بڑھاتا رہے گا، ادھر آمدنی بڑھانے کی فکر کرے گا، عبادت سے ہٹ جائے گا، ساری خواہشات دنیا میں پورے کرنا چاہے گا لیکن دنیا میں کبھی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ایمان والے کے لیے خواہشات کی پورا ہونے کی جگہ وہ جنت ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے، اس کو ہمیشہ ہم سوچتے رہا کریں کہ ہر چیز تھوڑی دنیا میں لینی ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی تو رکھو، کچھ جنت میں بھی تو خواہشات پوری کریں گے، سب کچھ یہیں تھوڑی کھائیں پئیں گے پہنیں گے، جنت میں اللہ پہنائیں گے کھلائیں گے پہلے اچھا کرائیں گے۔ یہ چیز ہم سوچیں گے، ایمان والے کو تو یہی سوچنا چاہیے۔ کافر کہتا ہے کہ میری دنیا جنت ہے، ایمان والا کہتا ہے میری دنیا جنت نہیں، میری جنت آخرت میں ہے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی، اور جو اللہ کا دیا وہ ہوگا، ہم کہیں گے الحمدللہ بہت ہے، باقی جنت میں پوری کریں گے خواہشات جنت میں۔ ایمان والے کو اللہ جنت میں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے جو قرآن و حدیث سے معلوم چلتا ہے، ایسا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، ایسا آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، ایسے اس کی خواہشات کو پورا کریں گے کہ بس وہ سوچتا رہ جائے گا، حیران ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والے کو نوازیں گے، وہ کہیں گے اتنی بڑی جنت میری، اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ حیرانگی سے پوچھے گا یہ سب میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، ایسے اتنا اللہ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بھی ہے اور اس کے برابر اور بھی بہت کچھ ہے، حیران ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی قیمتی ہے یہ سوچ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کی برکت سے دنیا کی حوث کم ہو جائے گی، چیزوں کی حوث، نہیں تو پھر مقصد زندگی کیا ہوگا؟ بس کماتے رہو کھاتے رہو، کماتے رہو کھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔